زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب 250 سالہ انسان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آج آپ کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بیان کیے جائیں گے. تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونۂ عمل ہے، اور امام جواد علیہ السلام بھی اسی طرح ہمارے لیے اسوہ اور نمونۂ عمل ہے. ان کی بھی زندگی اگرچہ مختصر زندگی ہے، لیکن انہوں نے اپنی مکمل طول زندگی میں طغیان اور کفر کے برخلاف برسر پیکار حکمرانوں کے خلاف مقابلہ اور مجاہدت میں گزاری، اور اگرچہ نوجوانی میں امامت کی منصب پر فائز ہوئے، لیکن ان کی اس مختصر زندگی ہی، اسی 25 سال کی زندگی ہی دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی کہ جہاں ان کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا. دوسرے ائمہ طاہرین کی طرح امام جواد علیہ السلام نے بھی اپنے جہاد کے ذریعے ہمیں ایک اہم درس دیا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ جب کبھی منافق اور ریاکار حکمرانوں سے واسطہ پڑے تو 3 کام ضرور کرنا. نمبر 1، ہمت سے کام لینا. نمبر 2، انتہائی ہوشیاری کے ساتھ مومنین کو اس سے باخبر کرنا. اور نمبر 3، انہیں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار اور آمادہ کرنا. اگر دشمن کھلم کھلا اور آشکارا طور پر اپنی دشمنی کا اظہار کرے اور ریاکاری کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب دشمن مأمون عباسی کی طرح ہو، اپنے چہرے پر تقدس کا نقاب ڈال کر اسلام کی باتیں کرے تو پھر لوگوں کے لیے ایسے دشمن کو تشخیص دینا مشکل ہو جایا کرتا ہے. اور ایسے دشمن کی پہچان جب مشکل ہو جائے تب سچے اور صحیح امام اور جھوٹے رہبر کو پہچاننا انتہائی عام انسان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے. اور ہر زمانے میں بلکہ طول تاریخ میں طاقتور لوگوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ جب وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جایا کرتے ہیں تو پھر منافقت اور ریاکاری سے کام لیا کرتے ہیں. حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ مأمون کے چہرے سے منافقت اور ریاکاری کے پردے کو اتار کر پھینک دے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مقاومت اور استقامت کی نشانی ہے، رول ماڈل ہے. ایک ایسے عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری مختصر سی زندگی بنو عباس کے ریاکار خلیفہ مأمون عباسی کے چہرے سے منافقت اور ریاکاری کے پردے کو ہٹانے میں زندگی بسر کر دی اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اس حوالے سے مشکلات جو ان کے سامنے آئی، ہر مشکل کا انہوں نے مقابلہ کیا اور ہر مشکل کو انہوں نے سہا اور اپنی تمام تر ممکن طریقوں سے ان کا مقابلہ کیا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آزادانہ بحث و مباحثے کے سلسلے کا آغاز کیا، اور مأمون کی موجودگی میں مختلف مذاہب کے علماء اور فقہاء اور دانشوروں کے ساتھ دقیق ترین اور مشکل ترین موضوعات پر دلیل اور استدلال کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اپنی برتری کو ثابت کیا. اور یہ اس کام میں، اس اسلوب میں سب سے پہلے شخص ہے، سب سے پہلے امام ہے جنہوں نے اس اسلوب کو پیش کیا. اور امام صادق کے علیہ السلام کے روایت کے مطابق کہ جہاں وہ 2 بارڈرز بیان کر رہے ہیں کہ اگر مومن کسی بات کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس بارڈر میں رہتے ہوئے قبول کرے،
اور اگر کسی بات کو رد کرنا چاہتا ہے تو اسی بارڈر میں رہتے ہوئے رد کرے، قبول کرے تو دلیل کے ساتھ قبول کرے، رد کرے تو دلیل کے ساتھ رد کرے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے دلیل پیش کر کے مأمون عباسی کے سامنے جو فقہا اور علماء وہ لے کر آتا تھا، ان کو دلیل کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو علمی شکست دی، اور یہ ہمارے ائمہ معصومین کے دور میں رائج رہا ہے۔ اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام ہی کے ذریعے اس خوبصورت طریقے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ وراثت میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی وراثت میں ہمیں آج ملا ہے۔ یہ ہم شیعہ کی فخر کے باعث ہے کہ یہ بہترین اسلوب اور طریقہ بحث اور مباحثے کا جس کو امام علیہ السلام نے آغاز کیا، آج ہمارے پاس ہے۔ اس اسلوب کو اپنا کر ہم بھی علمی غلبہ دشمن پر، دوسرے مذاہب اور ادیان کے علماء پر پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے سیاسی دور میں، ان کے دور کے خلفاء کے درمیان ہونے والی سرد جنگ میں ظاہری اور باطنی طور پر ہر دونوں صورتوں پر امام علیہ السلام نے فتح حاصل کی۔ امام علیہ السلام کے دور امامت میں، امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں یہ کے بعد دیگری 6 خلفاء آئے اور ہر ایک واصل جہنم ہوتے گئے۔ ان میں سے آخری خلیفہ کا نام ہے معتز، جس نے امام علیہ السلام کو شہید کیا اور کچھ ہی عرصے بعد خود بھی مارا گیا۔ ان خلفاء کی اکثریت بڑی ذلت سے ان کی موت ہوئی ہے، کسی کو اس کے بیٹے نے مار دیا ہے، کسی کو اس کے بھتیجے نے مارا ہے، بالآخر ان خلفاء کی ذلت کے ساتھ موت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے ان انتہائی سخت اور دشوار ترین حالات کے باوجود اہل بیت کے شیعوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور وہ قوی اور طاقتور ہوتے چلے گئے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام 42 سال عمر پائی انہوں نے، جس میں سے 20 سال انہوں نے سامرہ میں زندگی بسر کی، اور سامرہ میں ان کی ایک زرعی زمین تھی، اس پر وہ کام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ سامرہ شہر کو دراصل ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی، جسے معتصم عباسی نے تعمیر کروایا تھا، جو کہ اس میں کچھ نو مسلمان لوگوں کو بسا دیا تھا، جو کہ اہل بیت کو نہیں جانتے تھے، دوسرے شیعیان کو نہیں جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، بلکہ اسلام سے بھی اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے پریشانیاں کریٹ کیا کرتے تھے، پریشانیوں کے باعث بننا کرتے تھے۔ اسی سامرہ شہر میں امام علی النقی علیہ السلام کے دور میں شیعہ کے بزرگان ایک خاص بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، اور امام علیہ السلام نے انہی تربیت کی اور انہی علماء کے ذریعے امامت کا پیغام پورے عالم اسلام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ قم، خراسان، مدینہ، یمن، دیگر دور دراز علاقوں میں انہی افراد نے شیعہ کے مکتب فکر کو پھیلایا۔ اس مکتب فکر پر ایمان رکھنے والے افراد میں روز بروز اضافہ کرنے میں کامیابیاں ملی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے یہ تمام کام انہی 6 خلفاء کے خونچکا شمشیروں کے سائے میں انجام دیا اور ان کی مرضی کے برخلاف انجام دیا، یہاں تک کہ روایت کے مطابق امام علیہ السلام کی شہادت کے وقت شیعوں ایک مضبوط نیٹ ورک بن چکا تھا کہ جس کے باعث دشمن شیعوں کی پہچان نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ سب کو تہ دیکھ کر دیتا۔ ان عظیم شخصیات یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ان کی ایک دن کی محنت، ایک دن کی کوشش اور سعی و تلاش برسوں کا اثر رکھا کرتی تھی۔ ان کی مبارک زندگی کے ایک دن برسوں تک کام کرنے والے ایک گروہ کی کارکردگی سے زیادہ معاشرے پر اثر انداز ہوا کرتا تھا۔ ائمہ علیہ السلام نے اس طرح دین کی حفاظت کی، ورنہ جس دین کے علم بردار، متوکل اور معتز اور مأمون جیسے حکمران ہو، جس دین کے عالم یحییٰ ابن اکثم جیسے عالم ہو، جو ظاہراً علم تو سیکھا ہے لیکن اندر سے انتہائی فاسق و فاجر شخص ہو، ایسی صورتحال میں تو اس دین کا ستیہ ناش ہو جانا چاہیے، اس دین کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور انہیں ابتدائی ایام میں ہی دین کے بیج کو نکال پھینک دیا ہونا چاہیے تھا اور اس دین کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن
ائمہ طاہرین کی اس جد و جہد نے، ان کی سعی و تلاش نے نہ صرف تشیع کا بلکہ اسلام کا، دینی تعلیمات کا تحفظ کر دیا۔ یہ ہے خالص اور مخلص اولیاء الہی کی خصوصیت کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، وہ اسلام کو دیکھتے، اپنی بچاؤ کی فکر نہیں کرتے، اسلام کے تحفظ کی فکر کیا کرتے۔ اگر اسلام میں ایسے کمر بستہ افراد نہ ہوتے تو 1200-1300 برس کے بعد اسے حیات نو نہ ملتی، اور وہ اسلامی بیداری کی شکل میں پیدا ہونے والی کامیابیاں ابھی سامنے نظر نہ آتی، اور اسے اسلام نے دھیرے دھیرے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اسلام کے پاس ایسے افراد نہ ہوتے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد ان عظیم اسلامی تعلیمات کو انسانی ذہنوں میں اور اسلامی تاریخ میں زندہ و جاوید کر دیا، تو اسلام ختم ہو جاتا اور اسی کوئی بھی چیز باقی نہ رہتی، اور اگر بچ بھی جاتا تو اس کی تعلیمات میں سے کسی کو کچھ بھی نہ پتا ہوتا۔ یہودیت، عیسائیت کی طرح کہ اب ان کی اصل تعلیمات میں سے کچھ بھی تقریباً باقی نہیں بچا، اسلام نے بھی انہی کی طرح ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسے افراد، ایسے معصوم ہستیاں، انہوں نے اپنی کمر بستہ محنتوں کی وجہ سے اسلام کو تحفظ دے دیا، اسلام کو بچا لیا۔ یہ قرآن مجید کا صحیح و سالم اور بغیر کسی قسم کی تحریف کے باقی رہ جانا، نبوی روایات کا باقی رہ جانا، اتنے سارے احکام اور تعالیم دینی کا باقی رہ جانا، ان دعاؤں کے عظیم خزانے کا ہم تک پہنچنا، اسلامی تعلیم کا 1000 سال بعد گزر جانے کے بعد بھی آج کے انسانی وضع کردہ سائنسی علوم پر توفق حاصل کرنا، ان پر غلبہ حاصل کرنا اور آگے بڑھ جانا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اتنی معمولی سی بات نہیں ہے، بلکہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ جو مجاہدت کے ذریعے، ان ذوات مقدس ہستی کے مجاہدت کے ذریعے، ان کے مقابلوں کے ذریعے، ان کی مبارزاتی زندگی کے ذریعے یہ اسلام، یہ قرآن، یہ روایات، یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہے، اور آج بھی اسلام سائنس پر دست بالا ہے، آج بھی اسلام سائنس سے بالاتر ہے اور اس پر غالب ہے۔ البتہ اس عظیم کام کی راہ میں ظلم و ستم کا شکار ہونا، اسیر ہونا، قتل ہونا بھی عام سی بات تھی، تاہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے لیے یہ چیزیں اجنبی نہیں تھی اور حیرت کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے ان چیزوں کو سہا، ان مشکلات کو برداشت کیا، انتہائی سے زیادہ مشکلات ان پر ڈھائی گئی، انہوں نے تمام تر مشکلات کو برداشت کیا اور ان مشکلات کو سہ کر اسلام کو بچا لیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بچپنے کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ جب معتصم عباسی نے 218 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کی شہادت سے 2 سال قبل مدینہ سے بغداد بلایا، مدینہ سے بغداد ان کو لے جایا گیا، تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور امام علی نقی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ میں موجود تھے، رہ گئے وہاں پر۔ ان کے والد مبارک، والد معظم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کو بغداد لے جایا گیا۔ تو معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ان کے اہل خانہ کے حوالے سے سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ مدینہ میں ہے۔ اور جب معتصم کو پتہ چلا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک 6 سالہ لڑکا، ایک 6 سالہ بیٹا موجود ہے، خطرہ محسوس کیا، لہذا معتصم نے اپنے قریبی شخص کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بغداد سے مدینہ جائے اور وہاں اہل بیت کے کسی دشمن شخص کو تلاش کرے، اور اس بچے یعنی امام علی النقی علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ شخص استاد کے طور پر اس بچے کی تعلیم و تربیت کرے اور اسے خاندان اہل بیت کا دشمن اور دربار خلافت کا دوست بنا دے۔ مخالف وہ شخص بغداد سے مدینہ آیا اور الجنیدی نامی عالم جو دشمن تھا، اہل بیت کا سرسخت دشمن تھا، انتہائی قسم کا دشمن تھا، مخالف تھا اہل بیت کا، اسے ڈھونڈا اور اسے اس کام کے لیے مامور کیا اور اسے اس کام سپورٹ کر دیا، اور اسے کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تمہیں اس بچے کا یعنی امام علی نقی کا استاد اور مربی کا مقرر کروں تاکہ تم
کسی کو اس سے ملنے جلنے نہ دو، اور تم اس کی تربیت کرو جس طرح ہم چاہتے ہیں، اس کی پرورش کرو۔ الجنیدی کا نام تاریخ میں ثبت ہے۔ الجنیدی نے امام علی علیہ السلام کی تربیت اپنے ذمے لی، اور معاملہ حکومت کا تھا، کوئی اس میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دربار خلافت سے وابستہ ایک شخص الجنیدی سے ملاقات کے لیے آیا اور اس بچے کے حوالے سے الجنیدی سے پوچھا، تو الجنیدی نے حیرت سے کہا، بچہ؟ یہ کوئی بچہ ہے؟ میں ادبیات کی کوئی بھی بات اس سے بتانا چاہتا ہوں تو وہ ادب کے ایسے ایسے گوشے میرے سامنے کھول دیتا ہے جس کا علم مجھے تک نہ ہوتا ہے۔ میرے لیے وہ نئی باتیں ہوا کرتی ہیں، میں اس سے سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ بچہ؟ کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کو تنگ کروں، جب وہ حجرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ قرآن سناؤ، قرآن کی ایک سورت سناؤ۔ جب وہ بچہ پوچھتا ہے کہ قرآن کی کون سی سورت سناؤ، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ قرآن کی ایک بڑی سی سورت سناؤ، مثلا سورہ آل عمران سنا دو۔ تو بچہ سورہ آل عمران حفظ سے سناتا ہے، نہ صرف سناتا ہے بلکہ اس آل عمران سورہ کی مشکل الفاظ کے معنی بیان کرتا ہے، اس قرآن کی تعویل بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہ بچہ ہے، یہ تو عالم ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا عالم ہے، اور تم اسے بچہ کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکا جو بظاہر ابھی بچہ ہے، در حقیقت اللہ کا ولی ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّ کا مصداق ہے۔ اس بچے کا اس استاد سے کچھ عرصے تک رابطہ جاری رہا، اور بالآخر استاد جو اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کا سچا دوست بن گیا، شیعہ بن گیا۔ تمام میدانوں میں ائمہ علیہ السلام کو غلبہ حاصل تھا اور ان کے دشمن ناکام رہے۔ ایک اور مثال مجاہدہ فرمائیے، دیبل خزائی، کہ جس کی بنو عباس کے خلفاء میں سے کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس نے اپنے اشعار کے ذریعے ان کی مٹی پلیت کر رکھی تھی، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تاریخ میں ایک سند چھوڑی۔ معتصم عباسی کے حوالے سے اس نے اپنے چند اشعار بیان کیے، اور وہ اشعار کا مضمون کچھ یوں ہے کہ ہم نے تو، دیبل خزائی کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں کچھ یوں پڑھا تھا کہ بنو عباس کے 7 خلفاء ہوں گے، اور اب 8ویں کی بات کرتے ہو۔ یہ 8واں خلیفہ کون ہے؟ کیا وہ اصحاب کہف کی طرح ہے کہ جن کا 8واں ان کا کتا تھا؟ اور پھر خود دیبل خزائی کہتا ہے کہ تم معتصم کہاں اور وہ کتا کہاں؟ اس کتے سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، لیکن اے معتصم، تو اپنے سر سے لے کر پیر تک گناہ ہی گناہ ہے، تمہارا کیا مقابلہ اس اصحاب کہف کے کتے سے؟ تو دیبل خزائی نے اپنے اشعار کے ذریعے، جو اس زمانے میں میڈیا کا کردار ادا کیا کرتی تھی، اپنے اشعار کے ذریعے بنو عباس کے خلفاء کو بدنام کیا۔ المختصر یہ کہ تمام تر میدانوں میں اہل بیت علیہ السلام نے فتح حاصل کی، اور اہل بیت دشمنوں کو، بنو عباس کو خاص طور پر، فریبکار اور ریاکار خلفاء کو ہر میدان پر مقابلے کے ذریعے، مجاہدت کے ذریعے اور مبارزاتی زندگی کے ذریعے شکست عنایت فرمائی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.